کیا دولت انسان کو بچا سکتی ہے؟ کیا خزانے طاقت بن جاتے ہیں؟ یا پھر یہی خزانے قبر کا دروازہ کھول دیتے ہیں؟ قرآن ایک ایسے شخص کا ذکر کرتا ہے جس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کے ایک گروہ پر بھاری تھیں۔ وہ چلتا تو زمین اکڑ جاتی، وہ ہنستا تو غرور بولتا تھا، اور پھر ایک دن زمین نے اسے نگل لیا۔ یہ ہے قارون، دولت کا فتنہ، غرور کا انجام۔ اسلامی تاریخ میں کچھ واقعات صرف کہانیاں نہیں ہوتے بلکہ آئینے ہوتے ہیں۔ قارون کا انجام قرآن مجید میں بار بار انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مال، علم اور طاقت اگر اللہ سے نہ جڑے تو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ قصہ ہے بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا جو ابتدا میں علم اور نعمتوں والا تھا مگر انجام میں عبرت کی نشانی بن گیا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں سے تھا۔ قرآن کہتا ہے، بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر سرکشی کی۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، اسے تورات کا علم حاصل تھا، اس کی آواز خوبصورت تھی، لوگ اس کی تلاوت سنتے تھے۔ لیکن پھر اللہ نے اسے دولت عطا کی، ایسی دولت جس کے خزانے ایک مضبوط جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ یہ دولت امتحان تھی مگر قارون اسے اپنی کامیابی سمجھ بیٹھا۔ وقت کے ساتھ قارون کے دل میں ایک زہر پھیلنے لگا، غرور۔ لوگ اسے نصیحت کرتے کہ شکر ادا کرو، کہ اللہ کا حق دو، کہ آخرت کو نہ بھولو، لیکن قارون کا جواب تھا، یہ سب کچھ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ جملہ صرف غرور نہیں تھا، یہ اللہ کی نعمت کا انکار تھا۔ وہ سمجھنے لگا کہ دولت اس کی محنت کا نتیجہ ہے، اللہ کا فضل نہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس کا دل اندھا ہو چکا تھا۔ قارون اپنی دولت کا مظاہرہ کرتا، وہ سونے کے لباس پہنتا، قیمتی سواریوں پر نکلتا، اس کے ساتھ خادم، محافظ اور ہجوم ہوتا۔ لوگ اسے دیکھتے اور حسرت سے کہتے، کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت مل جاتی۔ یہ دنیا کا فریب تھا، لیکن اہل علم خاموش نہیں رہے۔ انہوں نے کہا، افسوس تم پر، اللہ کا اجر بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ مگر قارون ان آوازوں کو سننا نہیں چاہتا تھا، وہ اپنی چمک میں اندھا ہو چکا تھا۔ اللہ ظالم کو فوراً نہیں پکڑتا، قارون کو بھی مہلت دی گئی، لیکن اس مہلت میں اس کا غرور بڑھتا گیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل آیا، اس نے فتنہ کھڑا کیا، الزامات لگائے، یہاں تک کہ اس نے اپنی دولت کو حق کے مقابل لا کھڑا کیا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب آسمان کا فیصلہ زمین پر اترنے والا تھا۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ ایک دن قارون اپنی پوری شان کے ساتھ نکلا، زمین خاموش تھی، فضا ساکن تھی۔ اچانک زمین ہلنے لگی، لوگ پیچھے ہٹے، چیخیں بلند ہوئیں، اور پھر زمین نے قارون کو آہستہ آہستہ اپنے اندر کھینچنا شروع کیا۔ اس کے خزانے، اس کے محلات، اس کی طاقت، کچھ بھی اسے بچا نہ سکا، نہ کوئی لشکر، نہ کوئی دوست، نہ کوئی دولت۔ وہ چیخا، لیکن زمین اللہ کے حکم پر خاموشی سے بند ہو گئی، اور قارون ہمیشہ کے لیے عبرت بن گیا۔ قارون کا انجام صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ایک پیغام ہے ہر اس انسان کے لیے جو اپنی کامیابی کو خود کا کمال سمجھتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دولت بری نہیں، غرور برا ہے۔ مال نعمت ہے اگر شکر کے ساتھ ہو، ورنہ آزمائش بن جاتا ہے۔ کامیاب وہ ہے جو جھک جائے، شکر کرے اور آخرت کو نہ بھولے۔ یہی قارون کے انجام کا اصل سبق ہے۔